نسل بریدہ کہہ رہے تھے کیونکہ دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا، اگر اور کوئی بچہ ہوتا تو ابتر کوئی نہ کہتا، نہیں واضح کر سکا، بیٹیوں کا مسئلہ وہیں حل ہو گیا۔ کیونکہ سب نے لکھا ہے کہ دوسری 3 بیٹیاں اعلان رسالت سے پہلے پیدا ہوئی تھی، اور اعلان رسالت رسول خدا نے 40 برس کے سن میں کیا ہے۔ سورہ کوثر جب نازل ہوا جب پیغمبر 45 برس کے تھے۔ اگر وہ رسول خدا کی بیٹیاں ہوتی اور عربوں کو پتہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ مشرکین بھی جانتے تھے کہ اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ بعد میں نسبت دینے کی کوشش کی گئی ہے کسی کے مقام کو گھٹانے کے لیے، نہیں۔ میں یہاں پہ بڑے احترام کے ساتھ ایک جملے کو پیش کروں گا، ہمیشہ ایک کے مقابلے میں 3 اور لائیں۔ ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو ایک مرتبہ ماحول بنا، پیغمبر اسلام نے کہہ دیا، کہا کہ اے مشرکین، بس دیکھیں جب انہوں نے کہا نا ابتر نسل بریدہ، اور کوئی بیٹا نہیں، 2 بیٹے ہوئے تھے اعلان رسالت کے بعد، قاسم و عبداللہ۔ یہ سب نے لکھا ہے کہ پہلے جب پیغمبر اسلام 25 برس کے تھے شادی ہوئی، 30 برس تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ سب شیعہ سنی مورخین نے، حتیٰ کفار نے جنہوں نے رسول خدا پہ لکھا ہے کہ 30 برس کے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی۔ جب مولا مشکل کشا کی ولادت ہوئی تو کہا کہ چچا جان آپ نے مجھے پالا تھا، اسے میں پالوں گا۔ 30 برس کے تھے، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا کو لیا، گھر لے گئے، اور سب کفار نے بھی لکھا ہے کہ اسی لیے جناب ختمی مرتبت کو، جناب خدیجہ کو مولا مشکل کشا سے زیادہ محبت تھی کہ پالا انہوں نے تھا۔ 5 برس انہیں پالا، اب ہو گئے 35 برس کے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں 35 برس سے 40 برس، 5 سال کی مدت میں، سوال آپ سے کروں گا جواب نہیں دوں گا، آپ کی حسن سماعت یہیں سے واضح ہو جائے گی کتنی حسن سماعت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 10 سال میں کوئی اولاد نہیں ہے، اب 35 برس سے 40 برس، اعلان رسالت سے پہلے اور 35 کے بعد، 5 سالوں میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں، شادیاں ہوئیں۔ تین بیٹیاں پیدا ہوئیں، جوان ہوئی، شادیاں ہوئی، طلاق ہو کے واپس آئیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو میرے لیے انشاءاللہ تعالی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب 45 برس کے ہوئے، سارے مکے میں بات پھیل گئی، اعلان رسالت ہو چکا اور دعوت ذی العشیرہ ہو چکی، اعلان کھلے عام ہو چکا کہ اب رسول خدا کوئی ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اب بڑے بڑے سورے نازل ہو رہے تھے، ایک سب سے مختصر سا سورہ آیا، اور اس کے اندر جو الفاظ سے وہ کسی اور سورے میں ہیں ہی نہیں۔ میری محنت کو ضائع نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا تیز چلتا ہوں، لیکن میں رک نہیں پاؤں گا، تیزی میری بڑھتی جائے گی، ساتھ ساتھ آپ بھی چلتے جائیے گا۔ اس سورے کے اندر، سب سے مختصر سورے کے اندر جو آیات نازل ہوئی ہیں، وہ الفاظ کسی اور سورے میں آئے ہی نہیں ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں یونیک، اردو میں کہتے ہیں منفرد۔ جس بی بی کے لیے یہ سورہ آ رہا تھا، اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، تو اللہ نے کہا نہ اس فاطمہ جیسا کوئی، نہ سورہ کوثر جیسا۔ اب الفاظ آئے گا، پورے قرآن میں ایک مرتبہ لفظ کوثر آیا، وہ اسی سورہ میں۔ ایک مرتبہ خدا نے اس طرح سے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ پروردگارہ تو نے قرآن نازل کر دیا، قرآن عطا کر دیا، نہیں کہا، جتلایا نہیں۔ پوری کائنات عطا کر دی، جتلائی نہیں۔ علی جیسا مشکل کشا حبیب خدا کے ہاتھوں میں توریت، زبور، انجیل، قرآن سب سنا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جتلایا نہیں۔ نہ جانے کیا عطا کیا کہ اب خود خدا کہہ رہا ہے انا اعطیناک، اور یہ بھی نہیں کہتا میں نے عطا کیا، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ اب کوئی ایسی بی بی ہے کہ خدا کو ناز ہے میں نے حبیب کو عطا کیا؟ کوئی ایسی چیز عطا کیا کہ خدا عطا کرنے والا ناز کرے، فخر سے کہے کہ حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب لفظ کوثر ایک بار انا اعطیناک،
یہ پورے قرآن کے اندر کہیں اور نہیں ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ونہر پورے قرآن میں اور کہیں نہیں. پتہ نہیں ہے ساتھ کہ نہیں ہے. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ بھی پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. بے شک کہ آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے. کسی ابو لہب نے کہا تھا، سب سے پہلے ابو لہب نے کہا تھا عتبہ شیبہ بھئی یہ تین ہر جگہ میں کیا کروں اب. انہوں نے کہا تھا ابتر، معاذ اللہ اب رسول خدا کو کہہ دیا تھا. اب حبیب خدا رسول خدا رحمت للعالمین ہے، دل میں بات آئی تھی، خدا سے نہیں کہا تھا. جانتے تھے اگر خدا سے شکوہ کروں تو عذاب آ جائے گا. گزشتہ انبیاء چھوٹے نبیوں نے شکوہ کیا تو عذاب آ گئے. یہ سب سے بڑے نبی تھے کہ شکوہ نہیں کروں گا، لیکن خدا دلوں کے بھید جانتا ہے. کہا حبیب آپ کے دل میں بات آئی ہے، آپ کو ابتر کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی کیا، میں ترجمہ نہیں کروں گا. کوثر کے معنی کیا ہے، بس آخری آیت کو دیکھنے کوثر سمجھ میں آ جائے گا. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے. یہی ہوا، دو بیٹے تھے، دونوں کو بھیڑیا کھا گیا. وہ دیکھتا رہا جوان بیٹوں کو بھیڑیا کیسے کھا جاتا ہے. کہا یہ وہ بھیڑیا نہیں تھا، یہ اللہ نے بھیجا تھا. کہا تو نے میرے نبی کو ابتر کہا. بس ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا سورہ نازل ہوا. گھر میں آنے والی بی بی نے نہ جانے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں میں آغوش میں کس طرح سے کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ جملہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و ابی. بس ایک بی بی ہے جس نے یہ نہیں کہا کہ وہ محمد الرسول اللہ. میں جملہ ضائع کیا آپ نے. کہ وہ ابھی، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے رسول ہیں. مدینے میں بھی یہی کہا تھا. کل میں خطبہ پیش کروں گا، میں بریشیا کے اندر تفصیلی خطبہ پیش کروں گا. مدینے میں بھی یہی کہا تھا. کہا تم میں سے کوئی مرد ہے جو کہہ سکے رسول خدا اس کے بابا؟ ذرا سامنے تو لا کوئی اور دعویٰ کرے. بی بی بتانا چاہتی تھی بعد میں بھی کوئی خاتون نہ کہے. کہا ہے میرے علاوہ کوئی کہہ سکے اس کے بابا رسول خدا؟ میں کھل کے کہتی ہوں جب آیت نازل ہوئی وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. لپالک بہت زیادہ تھے رسول خدا، یتیم پرور تھے. یتیم پرور تھے، یتیموں کو پالا کرتے تھے. کتنے ہی بچے لے کے پال دیے تھے. زید کو پالا، جس کو پالا تھا اب سو کہنے لگے بابا جان. اللہ نے کہا وما محمد نبا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. خبردار کسی نے یا ابت کہا، خبردار کسی نے بابا جان کہا. ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، اب سب نے یا رسول اللہ کہنا شروع کر دیا. جیسے جناب خاتون جنت کے گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ. کہا فاطمہ آج کچھ مزاج بدلا ہوا ہے. کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا ہے قرآن میں سورہ نازل ہو گیا، سورہ احزاب میں آیت نازل ہو گئی کہ اب کوئی بابا جان نہیں کہہ سکتا. کہا یہ سب کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں. اب اگر رسول خدا نبی ہیں، معصوم ہیں جو کہ ہیں، تو پھر کہنا چاہیے تھا یہ بیٹیوں کے لیے نہیں. انہوں نے نہیں کہا بیٹیوں کے لیے نہیں، کہا بس آپ مستثنا ہیں. صرف آپ کو ایکسیپشن قرار دیا گیا ہے، آپ استثناء ہیں. آپ کہیں گی یا ابتا، آپ کہیں گی بابا جان، نواسے کہیں گے نانا جان. اور اگر نواسے ہوتے وہ بھی کہتے بھی ہم کیوں نہیں نانا کہہ سکتے. جملے ضائع ہو رہے ہیں میرے. سارے نواسے کہتے ہیں نانا جان، یہ ان کے لیے ان دونوں کے لیے کیوں ہے. کل پیش کروں گا تفصیلی میں. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ سورہ کوثر نازل ہوا، بڑا مختصر سا سورہ. دیکھ لیجیے ذرا شان نزول دیکھ لیں، انشاءاللہ بات واضح کروں گا آپ کے سامنے. ایک مرتبہ سورہ، مختصر سا سورہ، رسول خدا نے کہا ذرا لکھو اسے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دو. یا رسول خدا سورہ بقرہ، اتنے لمبے سورے موجود تھے، کوئی لمبا سورہ چلا جاتا وہاں پہ سارے کے سارے عرب پڑھتے دیکھتے کہ اتنا لمبا سورہ کون جواب لکھے گا بیٹھ کے. رسول خدا نے کہا نہیں، سب سے مختصر سورہ کو یا علی اپنے ہاتھ سے لکھیں. کلام معجزہ، ہاتھ معجزہ، زبان معجزہ، بی بی معجزہ، آیتیں معجزہ. اب کون معجزے کا جواب لے کے آئے؟ چلا سورہ یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف،
ایک مرتبہ چلا سورہ، یہ سارا کا سارا مکہ جمع ہونے لگا، کوئی بڑا مختصر سا سورہ آیا ہے، شعراء کو بلا لو، ادبا کو بلا لو، بڑے بڑے جو مفکر تھے سب کو بلا لو، سب سے مختصر سورہ آیا ہے۔ اب سب کے سب آ کے بیٹھ گئے، خانہ کعبہ میں سامنے لکھا۔ اچھا کیوں لٹکایا خانہ کعبہ میں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر 7 معلقات، سب سے بڑے بڑے جو شعراء گزرے تھے ان کے کلام وہاں پہ قصیدے لگے ہوئے تھے، لٹکا رکھے تھے۔ امراء القیس کا قصیدہ، سب بڑے بڑے شعراء کے قصیدے وہاں پہ تھے کہ ان سے بہتر ابھی تک کسی نے کلام نہیں کہا، جس کی وجہ سے عرب اپنے پہ فخر کرتے تھے ہم عرب ہیں اور باقی سب عجم ہیں۔ وہ سارے سورے وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ مختصر سا سورہ وہاں پہ، سب سے مختصر سورہ لٹکا دیا گیا، سارے عرب جمع ہو گئے، جواب لکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ عربوں کے ایک شاعر کا نام تھا شاہ، شین عین شاہ۔ وہ پورے سال کلام نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا، کہیں ایسا نہ ہو میری فصاحت و بلاغت میں حرف آنے لگے، ایسا نہ ہو لوگوں سے بات کروں میرے فصاحت و بلاغت کم ہو جائے، تو کلام نہیں کرتا تھا۔ سال میں ایک میلہ لگتا تھا جہاں سارے عرب جمع ہو جاتے تھے، وہاں وہ کھڑے ہو کے اپنے قصیدے سناتا تھا، سب کہتے تھے اس سے فصیح و بلیغ کوئی نہیں۔ ابھی نہج البلاغہ نہیں آئے تھے، بھائی ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا۔ تو ایک مرتبہ شاہ کے پاس گئے، کہا کہ سورہ کو اتارو، سورہ کو اتارا گیا، اتار کے شاہ کے پاس لے کے گئے۔ اب وہ بولتا نہیں ہے، ذہنوں میں رکھے۔ کہا شاہ، اکثر لوگ وہ جب دوپہر کو باہر نکلتا تھا، شام کو باہر نکلتا تھا سپہر کے وقت چہل قدمی کے لیے، تو شعراء اپنے کلام کو، قصیدوں کو لکھوا کے اس کے پاس لے جاتے تھے، کہتے تھے اسے تصحیح کر دے۔ وہ قلم اٹھاتا، پڑھتا، بولتا تو تھا نہیں، پڑھتا، کاٹ پھیٹ کر کے کہتا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، قصیدے کو درست کر دیا کرتا، نوک پلٹ ٹھیک کر دیتا، کہا اب یہ بالکل وزن پہ ہے، اب یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ تصحیح کر دیا کرتا تھا، وہ بولتا نہیں تھا، پڑھا کرتا تھا، تصحیح کر دیتا تھا۔ اب سارے شعراء نے وہ سورے کو اتارا اور ایک مرتبہ شاہ کے سامنے لے آئے، کہا شاہ ذرا اس کی تصحیح کر دے۔ اس نے ایک مرتبہ پڑھا، قلم اٹھایا، کچھ لکھنا چاہتا تھا، کچھ ذہن میں نہیں آیا، دوسری مرتبہ پڑھا، تیسری مرتبہ پڑھا، جب 3 مرتبہ پڑھ لیا تو ایک مرتبہ وہ شاہ جو بولتا نہیں تھا بول اٹھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ یہ بلیغ مرد نہیں گزرے، بلکہ کچھ ایسی مسورات گزری ہیں ان سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا، ان مسورات سے، خواتین سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ اس نے کہا سر فہرست، سب سے اوپر فہرست میں جب عورتوں کی مسورات کی فصاحت و بلاغت دیکھو گے تو فاطمہ کا خطبہ آئے گا۔ کل میں اس خطبے پہ بولوں گا انشاءاللہ، کل تفصیلی پیش کروں گا، پورے خطبے کو پیش کروں گا، بی بی کا پورا مناظرہ پیش کروں گا اور کل جواب دوں گا بی بی کی اپنی زبانی اپنی کہانی۔ آج ذرا دیکھیں کون ہے بی بی، ان کی ذرا تھوڑی عظمت آپ کے لیے ظاہر ہو، کیا عظمت ہے جناب خاتون جنت کی۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وعجل فرجہم، جب پوچھا کہ مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا، کہا لوگ کیا کہتے ہیں کیا تھا، کہا لوگ تو کہتے ہیں 500 چاندی کے سکے تھے، کہا یہ دنیاوی مہر تھا۔ کائنات میں ایک شادی ہے جو 2 بار ہوئی ہے، ایک مرتبہ فرش پہ اور ایک مرتبہ عرش پہ۔ عرش پہ خود خدا نے پڑھا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سفینۃ البحار میں اور بہت سی ہماری کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے کہ خود امام کے الفاظ ہیں کہ عرش اعظم پہ خود خدا نے عقد پڑھا ہے جناب سیدہ کا جناب امیر سے، اور فرش پہ رسول خدا نے۔ اس لیے 2 نسلیں ہیں بی بی کی، ایک ہے عصمت والی، 2 نسلیں ہیں نا بی بی کی، ایک ہے ائمہ اہل بیت، دوسرے سادات کرام، ایک ہے عرشی ایک ہے فرشی، 2 نسلیں ہیں بی بی کی۔ اب وہاں پہ خداوند نے متعلق عقد پڑھا اور کہا کہ علی زہرا کے مہر میں کیا دو گے؟ اب چھٹے امام بیان کرنے والے ہیں، کہا میری دادی کا تم نے فرشی مہر سنا ہے، عرشی مجھ سے سنو۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہا یا علی مہر میں دیجئے گا پروردگارہ جو تو لکھے گا وہ جناب سیدہ کی مہر میں، تو خدا نے کہا کہ جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ، کہ جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کی چاہے شفاعت کرے، کہ اور زمین کا 3را حصہ، کہ زمین کے 2 حصے پانی 1 حصہ خشکی،
ضائع نہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. کہ زمین کا ایک حصہ خشکی ہے، 2 حصے پانی کا، وہ جو ایک حصہ خشکی ہے وہ میری دادی زہرا کے مہر میں چلا گیا. کہ اب جو بھی روئے زمین پہ چلے گا بغیر ولایت علی کے وہ غصبی جگہ پہ چلے گا. جس کے صدقے میں جنت ملتی ہو زمین پہ، آج اگر کوئی ولایت علی کا معتقد ہے تو اس بی بی کی قربانیوں کی وجہ سے. اگر بی بی خاموش بیٹھی رہتی کسے پتہ چلتا حق کیا تھا باطل؟ راہ خدا میں، ولایت کے راہ میں، امامت اور ولایت کے راستے میں جہاد کرنے والی سب سے پہلی مخدرہ کا نام فاطمہ. کہ دفاع ولایت کے لیے کھڑی ہو گئی بی بی. اور جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، یہ جو ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنے استاد سے سوال کیا، کہا کیا بات ہے، جب بی بی نے مطالبہ کیا تھا فدق کا کیوں نہیں دیا گیا فدق؟ کہا کہ نہیں، معاملہ فدق کا نہیں تھا. اگر فدق کا معاملہ ہوتا تو وہ حل کر لیتے، ویسے ہی بی بی سے کہہ دیتے حسنین کا صدقہ دے دیتی. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. اس نے کہا پھر مسئلہ کیا تھا؟ جلدی سے اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اس نے ایک اپنے شاگرد کو استاد نے واقعہ سنایا. کہا کہ ایک کلاس میں کچھ بچے بیٹھے تھے، استاد نے ایک بچے سے کہا کہو الف. 5 برس کا 6 برس کا بچہ تھا، اس نے الف نہیں کہا. استاد نے دوبارہ کہا. جب تیسری مرتبہ کہا نا الف اور بچے نے جواب نہیں دیا تو اس نے تھپڑ مارا. کہا کہ تمہیں الف تک نہیں آتا، اتنے نالائق. آگے بڑھ گیا. ساتھ والے نے کہا کہ کیا بات ہے، واقعا تم اتنے ہی نالائق ہو، اتنے دنوں سے استاد سکھا رہا ہے الف بے، تمہیں الف ہی یاد نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں، الف بھی یاد ہے، بے بھی یاد ہے، تے بھی، سے بھی، جیم ہے خے سارا یاد ہے. ظلم پہ خاموش رہنا نیم رضا ہے. جناب ابو ذر مزاج بنے، جناب سلمان مزاج بنے، عمار مزاج بنے. جو چند افراد کھڑے رہے امیر المومنین کے ساتھ وہ یہی افراد تھے. باقی سب کہا نہیں، حکومت سے ہم لوگ ٹکر نہیں لے سکتے، خاموش ہو گئے. یہ نہیں تھا کہ جانتے نہیں تھے، جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے کہ حق ان کے ساتھ ہے، لیکن حکومتوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. لیکن میری لاکھوں روح قربان ان بوڑھے صحابہ پہ کہ جناب سلمان، ابو ذر بوڑھے افراد تھے، جوان نہیں تھے. کہ ایک درجے کا میں ہمیشہ فرق پیش کیا کرتا ہوں، ایک درجے کا فرق ہے جناب سلمان ابو ذر میں. جناب سلمان کے پاس 10 کے 10 درجے، جناب ابو ذر کے پاس 1 درجہ کم. 1 درجہ کم. وہ کیوں؟ کہا کیونکہ انہوں نے تلوار نکال لی تھی. جب مولا مشکل کشا کے گلے میں رسی ڈالی گئی تو انہوں نے تلوار نکالی. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، ہاتھ رکھا تھا. ضائع ہو گیا جملہ. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا. توجہ جاؤں گا سارے مجمع کی. انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، تلوار نہیں نکالی. جناب ابو ذر نے تلوار نکال لی تھی، درجہ گر گیا. جناب سلمان نے تلوار نہیں نکالی، درجہ بڑھ گیا. اب پہنچ گئے سارے. جناب ابو ذر نے تلوار نکالی کا 1 درجہ گر گیا. سلمان نے تلوار نہیں نکالی، رتبہ بڑھ گیا. کہا کیسے؟ کہا علی سے زیادہ شجاع کوئی نہیں. جب میرے مولا نے تلوار نہیں نکالی تو میں کیوں نکالوں؟ جب مولا سے زیادہ کوئی شجاع نہیں ہے، مولا خاموش ہے، کوئی حکمت ضرور ہے، لیکن ہاتھ تلوار پہ تھا. جیسے مولا کا اشارہ ملے گا، جب اشارہ ملے بس بھئی اشارے کے انتظار میں رہیے گا. آج بھی مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید. مرحب کون تھا؟ یہودی. غور سے سنیے گا، شاعر نے بڑی محنت کر کے. مرحب وقت کو معلوم نہیں ہے شاید، آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. ہو جائے یہ ہم دعوے چھوڑ دیں کہ میں سمجھ گیا. نہیں، کوئی نہیں سمجھا. صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھنا چاہوں گا، کمال پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جب جناب سلمان سے کہا نا کسی نے کہ سلمان وہ کون بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا وہ تو وہ ہے اور وہ ہے، اور وہ جو ہے انہیں میں نہیں جانتا. وہ جو ایک اور تھا اس نے سن لیا، اس کو چاہیے موقع چاہیے تھا شکایت کا. اس نے کہا یا رسول خدا، میں نے خود سلمان کو آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، علی کی طرف اشارہ کر کے کہا علی کو میں نہیں جانتا. پیغمبر میں مسکرانے لگے، سمجھ گئے. کہا ذرا بلاؤ سلمان کو. کہا سلمان ذرا اسے سمجھا دے تو نے یہ کیوں کہا علی کو نہیں جانتا. یہ نہیں کہ مجھے سمجھا دے، اگر یہ کہتے مجھے سمجھا دے تو معاذاللہ جھوٹ ہوتا، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے. کہ سلمان اسے سمجھا دے کیوں کہا تو نے علی کو نہیں جانتا. کہا یا رسول خدا، آپ ہی نے تو کہا اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے آپ کے اور علی کے.
اور آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور علی کے، اور آپ ہی نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور آپ کے، نہ میں اللہ نہ میں آپ۔ غور کیا؟ صرف اگر آج یہی بات رضا فاطمہ و یغضب لغضبہا، خدا فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ صحابہ کا درجہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، انبیاء کا درجہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، لیکن رسول خدا نہ یہ فرما رہے ہیں نہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ اس پہ راضی جس پہ فاطمہ۔ یہ عظمت جناب سیدہ ہے، اللہ اس پہ راضی ہے جس پہ فاطمہ راضی ہے۔ رضی اللہ عنہ وہ بنے گا جب عظمت جناب سیدہ کیا ہے، یعنی اگر آج بھی آپ کو خدا کو راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ اگر بات میں نے واضح کر دی ہو، عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ اللہ کو، یعنی کیا مطلب؟ میں سب علماء سے سوال کروں گا، اہل سنت کے بزرگ علماء سے سوال کروں گا، دس بسہ گزارش کروں گا، کیا آپ نے سمجھا ہے، آپ نے لکھا کیا ہے کہ یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یغضب لغضبہا و یرضی لرضاہا، خدا ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے راضی، یعنی مشیت کے خلاف ایک پور بھی حرکت نہیں کرتی۔ عظمت جناب سیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال کے زہرا اگر آپ کہہ دیں تو وہ ہے انعمت علیہم، اور اگر آپ کہیں تو ہے مغضوب علیہم۔ ان کی یہ عظمت جناب سیدہ، بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھا ہے، حضرات میں آئیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کون ہے جناب سیدہ۔ جو پیغمبر اسلام 45 برس کے ہیں جناب سیدہ عطا 6 برس کی ہوئی نا بی بی، تو پیغمبر اسلام طائف تبلیغ کے لیے گئے، اور جب طائف گئے تو لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ پورا بدن لہو لہان ہے۔ اب ایک جملہ یہاں پہ ذہن میں ہے فضائل کا، اس کے بعد میں مصائب پہ آ جاؤں گا حضرات۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ رحمت کون ہے؟ جناب سیدہ وہ بی بی ہے، سب کی توجہ، جناب سیدہ وہ بی بی ہے کہ اگر رسول خدا کے گھر میں آئیں تو وہ رحمت للعالمین بن جائے، اگر علی کے گھر میں جائیں تو وہ کل ایمان بن جائے، حسنین کو آغوش میں لیں تو وہ جوانان جنت کے سردار بن جائیں، اگر ان کی چکی کی روٹی سلمان کھا لے تو وہ منا اہل البیت میں آ جائے، اگر ابو ذر کو نصیب ہو جائے تو بے ذر سے ابو ذر بن جائے، جناب جابر کو نصیب ہو تو حدیث قصہ کا راوی بن جائے، جسے نصیب ہو کبھی کوئی کہیں پہ فاتح ہو، کوئی زینب کبریٰ ہو، کوئی سید جناب ام کلثوم ہو، یہ عظمت جناب سیدہ ہے۔ تو اب جناب ختم المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جب طائف سے آ رہے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہیں، ایک بات سوچ رہے ہیں میری بیٹی پہ کیا بیتے گی جب مجھے اس عالم میں دیکھے گی، خدا کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے، خدا کسی باحیا بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ باپ کو سر سے لے کے پاؤں تک زخموں میں چور چور دیکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے جناب سیدہ کو جنت البقیع میں مخاطب کروں گا، بی بی آپ عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، ذرا بی بی عصمت صغریٰ کی ایک اپنی پوتی کو دیکھے۔ کبھی 4 برس کے بچوں کے سامنے بھی باپ کو مارا جاتا ہے۔ پیش کروں آپ کے سامنے مسائل، میں آج پوری کوشش کیجیے گا کم از کم ایک آنسو ضرور آئے۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے چھٹے امام نے کہا ہے کائنات میں 5 افراد سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا۔ مولا بڑے بڑے رونے والے گزرے ہیں، ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں اتنا روئے کہ مچھلی رونے لگی، کہا نہیں وہ سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں۔ جناب نوح نوحہ کرتے تھے، بہت روتے تھے، نوح نام رکھا گیا، کہا نہیں وہ بھی سب سے زیادہ رونے والوں میں نہیں ہیں۔ امیر المومنین روتے تھے، کہا نہیں سب سے زیادہ رونے والے 5 افراد ہیں۔ کہا پہلے آدم 40 سال روئے ہیں، کیوں؟ بیٹے کے قتل کے بعد۔ کب روکا گریا؟ جب پتہ چلا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے۔
کہا کوئی علی اکبر بھی مارا جائے گا؟ بس اب میں اپنے حابیل پہ نہیں رہوں گا۔ اچھا، کہا دوسرے کون ہیں؟ کہا یعقوب۔ کہا کتنے برس گریہ کیا؟ کہا انہوں نے بھی 40 یا 70 برس۔ کس کی جدائی میں؟ یوسف۔ ایک یوسف آنکھوں سے دور تھا، مرا نہیں تھا، آنکھوں سے دور تھا، رو رو کے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ قرآن کہتا ہے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، یوسف کو یاد کرتے تھے۔ 12 بیٹے ہیں، ایک یوسف جدا تھا۔ اور اگر کسی زینب کبریٰ کے 18 یوسف، فخر یوسف میدان کربلا میں مارے جائیں، اجرکم من اللہ، نہیں پڑھ سکتا۔ تیسرا کا سب سے زیادہ رونے والوں میں یوسف کا کتنا روئے؟ کا 21 برس زندان میں۔ جناب یوسف 21 برس زندان میں روتے رہے، کہ پروردگارہ زندان سے رہائی دے دے۔ میں کہوں گا او جناب یوسف، آپ کے ساتھ مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی؟ اجرکم من اللہ، مائیں بہنیں پھپھیاں تو نہیں تھی آپ کے ساتھ؟ اچھا، یہ تیسرے چوتھے کو چھوڑ کے پانچویں کو بیان کر دوں گا۔ پانچویں سب سے زیادہ رونے والے میرے دادا زین العابدین، 40 برس گریہ کیا، بنا بروایت 40 برس، بنا بروایت 35 برس گریہ کیا۔ اچھا، کہا مولا چوتھا کون ہے سب سے زیادہ رونے والوں میں؟ کہا میری دادی زہرا۔ کہا مولا کتنا گریہ کیا؟ کہا 3 مہینے۔ کہا مولا آپ کہتے ہیں 5 سب سے زیادہ روئے، ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا۔ سب سے زیادہ رونے والے 5، کوئی 40 برس رویا، کوئی 70 برس رویا، کوئی 21 برس رویا، کوئی 35 برس رویا، لیکن مولا آپ نے کہا 3 مہینے روئی ہیں بی بی، اور آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ رونے والوں میں۔ کہا او سننے والے، یہاں مدت کو نہ دیکھ، میری دادی کے گریہ کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ اجرکم اللہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس شدت سے روئی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے آج تک دیکھا کہ 18 برس کے سن میں سر کے سارے بال سفید ہوں، ہاتھ میں عصا ہو، سہارا لے کے چلتا ہو کوئی؟ میں نے پیش کر دیا۔ جب پوچھا نا کسی نے، کہا ہم نے سنا ہے کہ گھر گھر پہ علی رات کو جاتے ہیں انصار کے گھر پہ، کسی بوڑھی 80 برس کی بی بی کے ساتھ میں حسنین ہوتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلتی ہیں۔ وہ بی بی کہتی ہیں تم بھول گئے غدیر کا میدان، تم بھول گئے میرے بابا سے تم نے وعدہ کیا تھا علی کا ساتھ دو گے۔ کہا کون ہے وہ بی بی؟ کہا وہ فاطمہ ہے۔ کسی نے کہا فاطمہ نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا فاطمہ تو 18 برس کی ہے، وہ جو بی بی آتی ہے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، کمر جھکی ہوتی ہے، سہارا لے کے چلتی ہیں حسنین کا، ان سے چلا نہیں جاتا۔ کہا وہی فاطمہ ہے، محسن کی شہادت کے بعد چلا نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ، میں پیش کروں آپ کے سامنے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی رونے کے لیے آئے ہیں، میں جانتا ہوں پیش کروں گا، سخت جملے پیش کرنے والا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ بہت سے میں جانتا ہوں مومنین سے جناب سیدہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ آپ ہی نہیں ہیں، امام زمانہ سے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ 2 مصائب امام زمانہ برداشت نہیں کرتے، ایک اپنی دادی کے دربار میں جانا، دوسرا اپنی پھپھی کا بازار میں جانا۔ مولا امام زمانہ، میں نے خود بڑے بڑے بزرگ علماء سنا ہے کہ جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، کہا مولا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے؟ کہا میرے شیعوں سے کہنا جب میرے ظہور کی دعا مانگیں میری دادی زہرا کے پہلو کا واسطہ دیں یا میری پھپھی کی چادر کا واسطہ دیں، خدا یہ 2 واسطہ رد نہیں کرتا۔ اجرکم اللہ، خدا یہ 2 واسطہ رد نہیں کرتا۔ میں کل پیش کروں گا، بس بھئی کوئی بے ہوش نہ ہو جائے جس طرح سے آپ رو رہے ہیں، میں نے بھی پڑھائی نہیں مصائب، ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں۔ مولا امام زمانہ کو آج کہیے گا مولا آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں نا پرسہ لینے، ذرا کارپی میں آ کے دیکھیں کیسے رو رہے ہیں مومنین، مولا ایک نظر کرم کر دیں۔ مولا وعدہ کر کے کہتے ہیں مولا جنت البقیع کے چراغ نہیں جلتے، مولا قبر مسمار کر دی گئی ہے، آج جس بی بی کے صدقے میں ہر جگہ چراغ جل رہا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں پڑھوں گا مصائب. آئیں ذرا امام زمانہ کو پرسہ دیں گے. مولا کس بات کا بڑا صدمہ ہے آپ کو؟ آئیں پڑھیں، پیش کروں آپ کے سامنے. بس بھئی زیادہ زحمت نہ دوں. امام حسن مجتبیٰ کو کسی بہت بڑے واعظ نے، ذاکر نے خواب میں دیکھا. ایران کے ایک گاؤں دیہات میں مجلس پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے واعظ سے، کتابیں بھی موجود ہیں ان کی مصائب پہ. امام حسن خود ہی کہتے ہیں اپنی کتاب میں لکھا، میں نے امام حسن مجتبیٰ کو خواب میں دیکھا. کہا کہ او ذاکر، میرے رونے والے، میرے مصائب پڑھنے والے، میرے رونے والوں کو میرا سب سے سخت مصائب کیوں نہیں بتاتا؟ کہا مولا میں آپ کے سارے سخت مصائب پڑھتا ہوں. میں بتاتا ہوں کہ مرد کو جب باہر لوگ اذیت دیں، گھر میں آتا ہے تو سکون ملتا ہے. لیکن ایک امام ایسا تھا، باہر جاتا تھا تو اذیت، گھر میں آتا تھا تو بیوی بھی زہر دینے والی. پیش کروں آپ کے سامنے. کہنا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، ہمارا ایک امام ایسا ہے جس کا جب زہر دیا گیا تو پورا کلیجہ نکل آیا. کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، ایک تاریخ میں لاشا ایسا ہے، جنازہ گھر سے گیا، کچھ دیر بعد جنازہ واپس آ گیا، بہن نے جنازے سے 70 تیر اجرکم اللہ. کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں. کہ مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں، میرے مولا کی حسرت تھی ماں کے ساتھ دفن ہو. کہ نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہ مولا پھر میں نہیں جانتا آپ کا سب سے سخت مصائب کون سا ہے، آپ خود بتا دیں، میں آپ کے رونے والوں کو بتا دوں گا، سناؤں گا آپ کا سب سے سخت مصائب. دیکھتا ہوں پھر وہ روتے ہیں یا نہیں. کہ اب جب میرے رونے والوں کے سامنے جانا تو کہنا حسن مجتبیٰ کا سب سے سخت مصائب یہ ہے. کہنا اور رونے والوں، مدینہ شہر تھا، شہر کی ایک گلی تھی، گلی کے دروازے پہ آگ لگی تھی، جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. حسن مجتبیٰ 7 برس کے سن میں جلتا ہوا دروازہ ماں پہ گرتا ہوا دیکھ رہا تھا. مجھے منع کر رہے سادات کے روک دو. جب جلتا ہوا دروازہ گرا، میری ماں نے سہارا دیا، آوازی یا فضا الیکی، میرا محسن شہید ہو گیا. میں نے ختم کر دیا. وہ عزادارو حسن مجتبیٰ کہتے ہیں میں پوری زندگی نہیں بھول سکا. جب امام حسین نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ کہ وہ جو سامنے سے آ رہا جانے دے، جب وہ چلا جائے گا پھر گزروں گا. کہ کیوں بھیا؟ کہ حسین مت پوچھ، میں نے برداشت کر لیا، تو نے برداشت کر سکے گا. بھیا بتاؤ. کہ یہ وہی ہے جو آگ لایا تھا. کہ اسے گزرنے دو، جب یہ گزر جائے گا. جب اسے دیکھتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، مجھے میری ماں زہرا یاد آتی ہے. اجرکم اللہ. میں نے ختم کر دیا. آخری جملہ سن لیجئے بس بھئی. میرے مولا مشکل کشا نے رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا. آخری جملے سن لیں. اب میں جانتا ہوں اب میں برداشت کی طاقت نہیں ہے. بی بی نے وصیت کی تھی نا، یا علی غسلنی باللیل، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. مولا نے رات کو غسل دیا، رات کو کفن دیا. ایک جملہ کہا، بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں مولا یہ بی بی نے کیوں وصیت کی کہ رات کو غسل دیجئے گا؟ کا سب کچھ ہوگا یہ ذہن میں کہ مدینے والے نہ آئیں، لیکن ایک اور بات ذہن میں تھی، علی میرے زخموں کو نہ دیکھے. علی میرے زخموں کو نہ دیکھے، علی میرے زخموں کو نہ دیکھے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کون سے زخم دیکھا؟ 2 زخم میرے مولا پوری زندگی نہیں بھلا سکے. کہ بائیں طرف کے پہلو کا زخم تھا، دائیں بازو پہ تازیانے کا نشان.
بس بھی اب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، مجھ سے خود بھی نہیں پڑھا جا رہا، مجھے معاف کیجئے گا۔ ایک مرتبہ غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، کہ فضہ میرے بچوں کو بلاؤ، ماں سے ودا کر لے۔ پہلے حسن مشتبہ آئے، پھر جناب زینب کبریٰ آئیں، جناب ام کلثوم آئیں، سب لپٹ کے بہت روئے، بہت گریہ کیا۔ میرے مولا نے سوال کیا، فضہ، ام ایمن، اسماء، کیا بات ہے میرا بیٹا حسین نہیں آیا؟ حسین ماں سے ودا کیوں نہیں کرتا؟ جنازہ اٹھنے والا ہے، مجھے رات کو وصیت ہے دفنانے کی، میں جنازہ اٹھانے والا ہوں، میرے بیٹے حسین کو بلاؤ، کیوں نہیں آتا؟ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آواز دی، جناب سید الشہداء نے کہا کہ فضہ میرے بابا سے کہہ دو اگر میری ماں فخر مریم ہے تو میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ ایک مرتبہ کفن کے بند کھلے، دو ہاتھ باہر نکلے، آواز دی، او میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، ماں سے ودا کر لے۔ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، ماں کے گلے میں باہ ڈالی، 6 برس کا بچہ۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں جناب جبرائیل نازل ہوئے، ایک مرتبہ حکم دیا، مولا خداوند متعال نے کہا ہے حسین کو زہرا سے جدا کر دے، حسین کو زہرا سے جدا کر دے۔ ایک مرتبہ بازو پکڑا، حسین ماں سے جدا ہو جاؤ۔ کہا جناب جبرائیل نے کہا کہ یا علی، خدا کہتا ہے ملائکہ نے عبادت چھوڑ دی، وہ کہتے ہیں پروردگارہ یہ تو نے کس کی ماں کو اٹھا لیا؟ آخری جملہ، ایک مرتبہ آواز دی، حسین اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، میں تیرے ساتھ رہوں گی، کربلا تک آؤں گی۔ آخری جملہ سن لیجئے گا، جب ایک مرتبہ میدان کربلا میں کسی ملعون نے سر سے امامہ اتارا، گردن پہ خنجر چلا، انبیاء نے رخ موڑے، جناب امیر نے رخ موڑا، رسول خدا نے رخ موڑا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ایک ماں آگے بڑھی، ہاتھوں کو گردن پہ رکھا، کہو شمر تو بھی اولاد والا ہے، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون